رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ محدثین نے مختلف احادیث تحریر کی ہیں۔ معجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا من صلی علیہ عشرا مئۃ کتب اللہ بین عینیہ برأۃ من النفاق وبرأۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تمام جہانوں کے سردار آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میں محمد کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور جو میرا امتی میں محمد کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو میرا امتی میں محمد کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہیں پر بات کو ختم نہ فرمایا، بلکہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار برکات ہیں۔ کوشش فرمائیں، نیت فرمائیں، مختلف ہم درود پاک کے فضائل سنتے رہتے ہیں، نیت فرمائیں آج سے ہم بھی آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قصاب گوشت فروش، گوشت بیچنے والا، ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک پڑوسن عورت کو دیکھا اور اس کا عاشق ہو گیا۔ پڑوسی عورت کو دیکھا اور اس کا عاشق ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس عورت نے اپنے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جانا تھا۔ اب وہ عورت اپنے گھر سے نکلی اور چلی جانے لگی، اس قصاب نے اس عورت کو دیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ موقع غنیمت جانتے ہیں، آج میں اس کے پیچھے ہو لیتا ہوں۔ وہ فوراً اس عورت کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی عورت نے وہ گاؤں کراس کیا، دوسرے گاؤں کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں اس قصاب نے اس کو پکڑ لیا۔ جیسے اس عورت کو پکڑا تو فوراً اس عورت نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو قصاب بھی کوئی مومن آدمی تھا، فوراً اس کے دل میں رحم آیا، اس نے اس عورت کو چھوڑا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد شخص چلنے لگا، واپسی میں جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا قاصد اس کو راستے میں ملا۔ جیسے وہ ملا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے اپنی حالت کیسی بنائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو پیاس سے گر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے
نبی کے قاصد نے کہا کہ آؤ پھر ہم دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آؤ ہم دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے صاحب نے کہا کہ میں تو کوئی اتنا نیک نہیں ہوں، میں تو گناہ گار سا آدمی ہوں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد ہیں، آپ ہی دعا کریں۔ دونوں نے مل بیٹھ کے دعا کی۔ قصاب نے آمین کہا، بنی اسرائیل کے نبی کے قاصد نے دعا کروائی۔ دعا کروانے کے بعد اب وہ چلنے لگے۔ جیسے ہی چلے تو بادل نے ان کے سر پہ آ کے سایہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بادل نے ان دونوں کے سر پہ آ کے سایہ کر دیا۔ اب وہ چلنے لگے، آگے کچھ رستہ طے کیا۔ کچھ رستہ طے کرنے کے بعد اب ان دونوں کا جو راستہ تھا وہ جدا جدا ہو گیا۔ اب قصاب ایک طرف چلنے لگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد دوسری طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ جدا ہوئے تو بادل کا ٹکڑا جو تھا جدا ہو گیا اور وہ قصاب کے سر پہ سایہ کر کے قصاب جا رہا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد نے دیکھا، بڑا متعجب ہوا، فوراً اس کو روکا، رک جاؤ۔ رکا تو اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے کہہ رہے تھے میں نیک نہیں ہوں، حالانکہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ کر کے آپ کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی کوئی خاص نیکی تو نہیں کی، لیکن جو اس نے بات کی تھی نا وہ یہی بات تھی کہ میں نے تمام کا تمام واقعہ اس نے بنی اسرائیل کے قاصد کو سنایا، اور سنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دلائل النبوہ کی حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا اور مجھے خواب آیا۔ خواب میں نے کیا دیکھا، ایک شخص کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے اور بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے ہے اور اس کو نہیں کھا رہا، اور دوسری طرف گلا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو کافی سارے لوگ مل کے اس گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پھر آگے کوئی سفر طے کیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پیٹوں کی، ان کے پیٹ کوٹھریوں کے بل ہیں اور اس پہ وہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اٹھنا چاہیں اپنے پیٹ کے بل فوراً وہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سود خوری کرتے تھے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آگے سفر طے کیا۔ کچھ آگے سفر طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گوشت نوچ رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائی کی ہبت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائی کی ہبت کیا کرتے تھے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دو عورتیں آئیں۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا